خوابوں کی تعبیر یہ نفسیات کے ڈاکٹر سگمنڈ فرائڈ نے لکھی تھی۔ یہ کتاب انسانی نفسیات کو سمجھنے اور اس کی اہمیت کو تلاش کرتی ہے۔ فرائڈ کے خوابوں کی تعبیر میں کلیدی تصورات کا خلاصہ یہ ہے: غیر شعوری دماغ۔ فرائڈ نے تجویز پیش کی ہے کہ دماغ کا ایک اہم حصہ لاشعوری سطح پر کام کرتا ہے، جس میں خیالات، یادیں اور خواہشات شامل ہیں، جو شعوری بیداری کے لیے آسانی سے قابل رسائی نہیں ہے۔ فرائڈ لکھتے ہیں کہ خواب لاشعوری ذہن کی ایک کھڑکی ہے جو نیند کے دوران دبے ہوئے خیالات اور جذبات کو علامتی شکل میں سامنے آنے دیتے ہیں۔ فرائڈ لکھتے ہیں کہ خواب کی تصاویر اور علامتیں اکثر پوشیدہ خواہشات یا تنازعات کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ علامتیں ہر فرد کے لیے منفرد ہو سکتی ہیں اور ان کے معنی کو کھولنے کے لیے محتاط تجزیے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرائڈ کہتے ہیں کہ خواب خواہشات کی تکمیل کی ایک شکل کے طور پہ کام کرتے ہیں، جو افراد کو لاشعوری خواہشات کو پورا کرنے کی اجازت دیتے ہیں، جو سماجی طور پہ ناقابل قبول ہیں یا بیدار زندگی میں دبا دی جاتی ہیں۔ فرائڈ نے جبر کا تصور متعارف کرایا ہے، وہ طریقہ کار جس کے ذریعے ذہن ناخوشگوار یا دھمکی آمیز خیالات اور یادوں کو لاشعور میں دھکیل دیتا ہے تاکہ فرد کو اضطراب سے بچایا جا سکے۔ جہاں فرائڈ کے نظریات نے ذہن کی سمجھ میں انقلاب برپا کیا، وہیں تجرباتی ثبوت کی کمی اور خواب کی تعبیر کی موضوعی نوعیت کی وجہ سے بھی ان پر تنقید کی گئی ہے۔ کچھ ناقدین کا کہنا ہے کہ فرائڈ کے نظریات جنسیت پہ زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہیں اور سائنسی تجربے کی کمی ہے۔ ان تنقیدوں کے باوجود خوابوں کی تعبیر ایک تاریخی کام ہے جس نے نفسیات اور ادب کے شعبوں کو متاثر کیا ہے۔ فرائڈ کی لاشعوری ذہن اور خوابوں کی علامتی نوعیت کی کھوج نے انسانی رویے کے مطالعے اور ذہنی عمل کی تفہیم پر دیر پا اثر چھوڑا ہے۔ اس کتاب نے ایک ایسا کام کیا ہے جو بے ہوش دماغ اور ہمارے خوابوں پر اس کے اثر کو تلاش کرتا ہے۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح خواب ہمارے پوشیدہ خواہشات اور دبے ہوئے یادوں کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ فری ایسوسی ایشن کے طریقہ کار نے فرائڈ کو اس نتیجے پر پہنچایا کہ خواب دبے ہوئے بچوں کی خواہشات کو بھیس بدل کے آتے ہیں۔ کہ کارل ینگ کے مطابق خواب ہمیں ایماندارانہ پیشکش کرتے ہیں کہ ہم واقعی کون ہیں۔ خوابوں کی چیز کو عام طور پہ لوگوں نے مذہبی عقائد اور پراسرار چیز کے طور پہ دیکھا ہے، بلکہ ایسی چیز کے طور پہ جس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے۔ اس الفاظ میں خواب کوئی ایسی چیز ہے جس کی تشریح کی جا سکے۔ فرائڈ کا نظریہ یہ تھا کہ بہت سے نفسیاتی مسائل دبے ہوئے جنسی خواہشات سے جنم لیتے ہیں۔ اس کے خواب کے نظریے میں بعض اشیاء جنسی یا جنسی اعضاء کی علامت ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خواب لوگوں کے سب سے زیادہ پریشان کن خدشات کا اظہار کرتے ہیں اور روزمرہ کی زندگی میں مسائل کو حل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ فرائڈ نے خوابوں کو بے ہوش کی شاہی سڑک سمجھا ہے، کیونکہ یہ خوابوں میں ہوتا ہے کہ انا کے دفاع کو کم کیا جاتا ہے تاکہ کچھ دبایا ہوا مواد بیداری تک پہنچ جائے، اگرچہ مست شدہ شکل میں ہو۔ خواب لاشعوری دماغ کے لیے اہم کام انجام دیتے ہیں اور بے ہوش دماغ کے کام کرنے کے لیے قیمتی اشارے کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ 24 جولائی 1895 کو فرائڈ نے اپنے نظریے کی بنیاد بنانے کا اپنا خواب دیکھا۔ وہ ایک مریض ارما کے بارے میں فکر مند تھا جو علاج میں اتنا اچھا نہیں کر رہا تھا جیسا کہ اس کی امید تھی۔ فرائڈ نے در حقیقت اس کے لیے خود کو مورد الزام ٹھہرایا اور خود کو مجرم محسوس کر رہا تھا۔ فرائڈ نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک پارٹی میں ارما سے ملا اور اس کا معائنہ کیا۔ اس کے بعد اس نے ایک دوا کا کیمیکل فارمولہ دیکھا جسے ایک اور ڈاکٹر نے اس کی آنکھوں کے سامنے ڈال دیا تھا اور اسے معلوم ہوا کہ اس کی حالت دوسرے ڈاکٹر کے استعمال کردہ گندی سرنج کی وجہ سے ہوئی۔ اس طرح فرائڈ کو جرم سے نجات ملی۔ فرائڈ نے اس خواب
کو خواہش کی تکمیل سے تعبیر کیا۔ اس کی خواہش تھی کہ ارما کی حالت جو خراب ہے اس کی غلطی سے نہیں بلکہ اس غلط سرنج کی وجہ سے ہوئی اور کسی اور ڈاکٹر کی وجہ سے۔ اس خواب کی بنیاد پہ فرائیڈ نے تجویز پیش کی کہ خوابوں کا ایک بہت بڑا کام خواہشات کی تکمیل ہے۔ کتاب انسانی ذہن اور رویے کو سمجھنے کے لیے ایک انقلابی نقطہ نظر تھا، جس میں لاشعوری ذہن کے کردار پہ توجہ مرکوز کی گئی، جیسے اس وقت کے دیگر نظریات نے بڑی حد تک نظر انداز یا کم سمجھا تھا۔ کیا خیال تھا؟ کیونکہ خوابوں کو اکثر بے معنی قرار دے کر مسترد کر دیا جاتا تھا یا اس کی زیادہ تر تشریح صوفیانہ یا مذہبی تناظر میں کی جاتی تھی۔ فرائیڈ نے تجویز کیا کہ خواب خواہش کی تکمیل کی ایک شکل ہے، وہ لاشعوری خواہشات، خیالات اور محرکات کی نمائندگی کرتی ہے جنہیں ہمارا شعوری ذہن دباتا ہے۔ اس نے فری ایسوسیشن کی ٹیکنیک کا استعمال کیا۔ اس عمل میں ایک شخص خواب کے عناصر کے بارے میں جو کچھ ذہن میں آتا ہے وہ کہتا ہے، جس سے خواب کی نمائندگی کرنے والا لاشعوری خواہشات کے بارے میں بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ فرائیڈ کے مطابق تمام خوابوں کے 4 ممکنہ ذرائع ہیں: حالیہ اور اہم تجربات اور یادیں، دوسرا بچپن کے اہم واقعات، تیسرا نیند کے دوران جسمانی احساسات جیسے پیاس، چوتھا معمولی تجربات۔ ڈرانا خواب آپ کے دماغ کو یہ بتانے کا طریقہ ہے کہ وہاں نہ جائیں۔ سیدھے الفاظ میں آپ کے خواب آپ کی خواہش کو پوری کرتا ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو خواب کے ذریعے اپنی خواہش کو مکمل کرتا ہے، جبکہ جو خراب آدمی ہے وہ اس کو اصل زندگی میں کرتا ہے۔ خواب نیند کے نگہبان ہیں، نہ کہ اس میں خلل ڈالتے ہیں۔ خواب دبی ہوئی خواہشات کی علامتی تکمیل ہیں۔ خواب وہ ذریعہ ہیں جن کے ذریعے ذہن اپنی ادھوری خواہشات کو پردہ پوشی میں ظاہر کر سکتا ہے۔ خوابوں کی تعبیر دماغ کی لاشعوری سرگرمیوں کے علم کا شاہی راستہ ہے۔ خوابوں میں جذبات کو گہرائی اور شدت کے ساتھ تجربہ کیا جاتا ہے، جس کی اکثر بیدار زندگی میں کمی ہوتی ہے۔ خواب غیر حل شدہ مسائل اور تنازعات سے نمٹنے کا ذہن کا طریقہ ہے جو ہماری اندرونی جدوجہد کی علامتی نمائندگی کرتے ہیں۔ خواب روح کے سب سے گہرے اور سب سے زیادہ قریبی حرم میں ایک چھوٹا سا پوشیدہ دروازہ ہے